بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی محرم سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں امام حسین اور مقاصد قرآن کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے غالباً ایک سے زائد مرتبہ توجہ دلائی کہ یہ موضوع آسان نہیں ہے اور مختصر بھی نہیں ہے۔ ارادہ میرا ضرور تھا کہ کل تک کی مجلس میں تمام سوروں کے مختصراً مقاصد بیان کرتا، لیکن شاید اب وہ ممکن نہ ہو پائے۔ تاہم کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل یاد رہے کہ کسی بھی بحث کو جب کوئی چھیڑتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے تو ہر شخص کا ایک اپنا ذہنی نظام ہوتا ہے۔ عربی میں عموماً عربی جدید محاورات میں کہتے ہیں عقلیات، اور ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کو انہوں نے اس طرح سے سمجھا اس لیے کہ ان کی ذہنیت کا تقاضا یہ تھا۔ تو ایک جیسے وہاں عقلیت کا لفظ ہے، ویسے ہمارے یہاں بھی ایک ذہنیت کا لفظ ہے، اور یہ یاد رہے کہ ذہنیت اور ذہانت میں فرق ہے۔ ذہانت انسان کے ذہن کی اس صلاحیت کا نام ہے کہ کوئی بھی موضوع آئے وہ اسے سمجھ سکے آسانی سے اور جلد سمجھ سکے۔ ذہانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بس جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھیں گے۔ ہم سورج کو کالا دیکھتے ہیں تو کالا ہی دیکھیں گے۔ ہیں ایسے لوگ، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یوں ہی میں نے کہہ دیا۔ ارے نور کے پیکروں کو خاکی بندہ سمجھنا کیا ہے؟ نور کو خاک سمجھنا کیا ہے؟ بہرحال تو ذہنیت ہوتی ہے، انگریزی میں اسے مائنڈ سیٹ کہہ لیجئے۔ ہر ایک کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ اسی طرح سمجھتا ہے، اسی طرح سمجھاتا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ مطالعہ نہ کریں۔ آپ جب مطالعہ کریں کوشش کریں، دعا کریں، التجا کریں، توسل کریں، مناجات کریں، پروردگار میرے اوپر لطف باب مدینۃ العلم کو پاٹو پاٹ کھول دے۔ اب مثلا میں نے عرض کیا کہ مقاصد قرآن میں اس میں شک نہیں کہ اول و آخر مقصد کیا ہے؟ خدا شناسی اور خدا رسی، خدا کو پہچاننا اور خدا تک پہنچنا۔ مقاصد قرآن میں کیا ہے؟ دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ جب دیکھیے چیز ایک ہے، ڈسپلنس الگ الگ ہوں گی تو اصطلاحیں بدل جائیں گی۔ خدا شناسی یہ حکمت کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے، فلسفے کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے، آنٹولوجی کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے کہ اگر خدا وجود رکھتا ہے
تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اس کے وجود سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ ابھی اگر اس لیے کہا ہے کہ اس دور میں گفتگو ہو رہی ہے نا، جہاں سینہ دانش کے ناسور بروز کر رہا ہوں، تقریباً ہر چیز کی بنیاد شک اور شبہ اور تردد اور تأمل پہ رکھتے ہیں۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں اللہ ہے، اور لاکھوں بار کا دہرایا ہوا جملہ، لیکن یہ کبھی فرسودہ نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے آپ سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں ہوں، میں نہیں دکھائی دے رہا ہوں تمہیں، میں ہوں۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ تم نے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے ماں باپ نے۔ جس نے مجھے بنایا بس وہی خدا ہے۔ یہ جواب اتنا مضبوط ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی یہ جواب رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور منزل آتی ہے، فلسفیوں سے آگے بڑھ کے سوفسطائی ہوتے ہیں۔ فلسفی تو مغالطے میں کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوفسطائی کیا ہوتا ہے؟ اسی شک میں رہتا ہے کہ میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں، یہ دنیا ہے کہ نہیں ہے، یہ زمین ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایسا کہ تو نہیں کہ میں سوچ رہا ہوں اس لیے یہ ہے، میں نہ سوچوں تو نہیں ہے نا۔ یہ سب ہے۔ شاعری کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہے یہ بات، لیکن سنجیدہ گفتگو کیجئے تو یہ بالکل محمل رویہ ہے۔ اور ہمارے استاد پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید ہیں، میرے استاد خاص رہے ہیں۔ ان کے سفرہ علمی سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے اصول فقہ کی بحث میں جب وہ جبر و اختیار کی بحث تک پہنچی بات، اور اس میں مختلف باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ فلسفی اور سوفسطائی کیا ہوتا ہے۔ ان کا جو تم سے یہ بحث کرے کہ پتہ نہیں عالم ہے کہ نہیں ہے، دیکھیے نا، کچھ لوگ زبان کی لطافتوں اور کنایوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ وہ جو بزرگ عرفاء ہر چیز کی نفی کرتے ہیں خدا کی ذات کے علاوہ، وہ ایک خاص ذوق اور ایک خاص زاویے سے نفی کرتے ہیں، واقعیت کا انکار تھوڑی کرتے ہیں۔ واضح ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ آپ زبان شناس نہیں رہ گئے۔ بہرحال تو ان کا جب کوئی کہے کہ پتہ نہیں عالم ہے کہ نہیں، عالم کا وجود ہے کہ نہیں، اسے لے جا کے بیچ شاہراہ پر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا کر، جب تیزی سے کوئی گاڑی آئے تو وہ بھاگے گا وہاں سے۔ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی آ رہی ہے۔ نہیں، آپ سوچ رہے ہیں گاڑی آ رہی ہے، گاڑی نہیں آ رہی۔ آپ کیوں سوچ رہے ہیں گاڑی آ رہی ہے؟ آپ کیوں سوچ رہے ہیں بہت تیزی سے گاڑی آ رہی ہے اور آپ کو مار دے گی اور آپ ہلاک ہو جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے؟ کہیں سوچنا چھوڑ دیجئے، یہیں کھڑے رہیے، وہیں اس کا سارا سفسطہ ختم ہو جائے گا۔ ارے واقعیت واقعیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ خدا ہے اور اس کے ہونے کی اتنی دلیلیں ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے۔ اب اپنا ہی جملہ دہراتا ہوں، کبھی کبھی لطف آتا ہے مجھے، اور آپ کے چہرے دیکھتا ہوں آپ کو بھی لطف آتا ہے۔ خدا کے وجود پر، خدا کی ہستی پر اتنی دلیلیں ہیں۔ صحراؤں کا ایک ایک ذرہ اس کے وجود پہ دلیل ہے، سمندروں کا ایک ایک قطرہ اس کے وجود پہ دلیل ہے، ہماری ایک ایک سانس اس کے وجود پر دلیل ہے۔ خدا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید نے سوفسطائیوں کا بھی جواب دیا ہے، فلسفیانہ شبہات پیدا کرنے والوں کا بھی جواب دیا ہے، اور خدا شناسی قرآن مجید کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے، بلکہ اہم ترین مقصد ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا خدا شناسی یہ
ترکیب اور یہ عنوان یہ بتاتا ہے کہ یہ حکیمانہ یا فلسفیانہ ذوق کی دین ہے. یہی موضوع ہے، موضوع ذات خدا ہے، مگر خدا شناسی کے بجائے کہنا خدا رسی. اب موضوع بھی بدل گیا، ڈسپلن بدل گئی. خدا رسی علم سیر و سلوک کا دیا ہوا عنوان ہے. خدا تک پہنچنا. اور اسی ذوق کی دین ایک اور اصطلاح ہے لقاء اللہ، اللہ تک پہنچنا، اللہ سے ملاقات کرنا. یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے. دوسرا مقصد اہم، ظاہر ہے کہ اللہ سے ہم کو ملانے والا، اللہ کی بات ہم تک پہنچانے والا وجود انبیاء کا وجود ہے. اس لیے نبوات شناسی، انبیاء شناسی، نبوت شناسی، یہ بھی قرآن مجید کے مقاصد میں سے ہے. نبی کیا ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، نبی کیسا ہوتا ہے، سب جواب آپ کو قرآن مجید سے مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ قرآن کی زبان کو سمجھیں، اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنی ذہنیت اور اپنی عقلیت کی روشنی میں قرآن نہ پڑھیں. قرآن کی زبان کو سیکھیں، سمجھیں اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنے ذہن کو روشن کریں. اگر اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ نے نبیوں کو پہچاننا شروع کیا تو نعوذ باللہ، اور 100,000 بار نعوذ باللہ. نبیوں کے شان کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے نظام فکر میں داخل ہو جائیں گی. تیسری چیز، بس اتنا اشارہ کافی ہے نا، وقت کم ہے. صدیوں سے آپ لوگ اس مجلس میں آ رہے ہیں. آپ کی جو ذہانت ہے، دنیا بھر کی ذہنیتیں اس کا نچھاور. اپنی ذہانت پہ بھروسہ رکھیے. اتنے اشارے کافی ہیں. اگر کوئی ریسرچر ہو، اسٹوڈنٹ ہو تو وہ بھی تفصیل سے کام کر سکتا ہے، اور جو اہل ذوق ہیں وہ بھی لب لباب تک پہنچ ہی جاتے ہیں. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ پھولوں کا عطر نکالنا، کشید کرنا ایک ہنر ہے. الفاظ کا، معانی کا، گلہائے معانی کا عطر کشید کرنا یہ بھی ایک ہنر ہے. اچھا، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کے پاس عطر ہے، کسی کے پاس نہیں عطر ہے. جس کے پاس عطر نہیں ہے، وہ جس کے پاس عطر ہے وہ اس کو عید میں، بقرعید میں، خاص موقعوں پر، جمعے کو نماز سے پہلے وہ اسے عطر نظر کر دیتا ہے. فرش عزائے حسین پر آنے والے ہر فرد کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ عطر معانی عطا کرتا رہتا ہے. اس لیے یہاں اس فرش سے کوئی بے حظ اور بے نصیب واپس نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. تو خدا شناسی، نبوت شناسی، اس کے بعد امامت شناسی. اب کیا کہوں، دو پہ تو کوئی بحث زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ دو پہ جھگڑا زیادہ نہیں ہے. اس پر بحث زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس پر اختلاف ہے. ایک پورا گروہ ہے جو کہتا ہے قرآن مجید میں امامت کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ فقیر عرض کرتا آیا ہے اور پھر عرض کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک امامت کا موضوع موجود ہے. بالکل ویسے ہی میرا خیال، میں نے شاید اس ممبر پر نہیں کہا، شاید انچولی کے ممبر پہ یہ بات عرض کی کہ جناب والا، ہمارے دین کی اساس کیا ہے؟ توحید. بنیاد کیا ہے؟ توحید. لیکن یہ لفظ توحید قرآن مجید میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یزیدیت! نعرہ
اب یہ نقضی جواب والی بات ہے، سوال جواب، جہاں جسے کہتے ہیں نا کہ وہاں جہاں فکر فلسفہ اور کوئی غرض مقصد نہیں ہوتا، بس مناظرے بازی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کسی نہ کسی صورت سے پریشان رکھنا ہے، خود کو اور دوسرے کو. تو میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اس بات پر آپ سے بحث کرے کہ قرآن مجید میں امامت نہیں ہے تو آپ پوچھئے توحید کہاں ہے. وہ ہزاروں آیتیں پیش کرے گا، وہ بجا پیش کرے گا، جیسے ہم ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں اور برحق پیش کرتے ہیں، مگر وہاں بس ایک ہی بات ہوتی ہے، نام دکھا دیجئے، نام دکھا دیجئے، نام دکھا دیجئے. اب آپ ان کا دامن پکڑ لیجئے، آپ ہمیں توحید دکھا دیجئے، کہ بھئی یہ توحید ہے، یہ توحید نہیں. یہاں تے واو ہے یہ دال، یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ واضح ہے؟ بڑی مضبوط بات ہے، ہلکی تھوڑی ہے. قرآن مجید از اول تا آخر اس کا موضوع ہی توحید ہے. قرآن مجید کا موضوع بنیادی سبجیکٹ توحید ہے، مگر یہ لفظ تے واو ہے یہ دال توحید، یہ لفظ موجود نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید میں اگر مقام امامت میں بحث ہو تو لفظ امام بھی موجود ہے، لفظ علی بھی موجود ہے، اور مباحث امامت و ولایت بھی پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں. کوئی وہی بات مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے، کس ذہنیت سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. میرا نظریہ ہو تیرا نظریہ، میرا مسلک ہو تیرا مسلک، میرا فرقہ ہو تیرا فرقہ نہیں. آپ ہیں، اللہ ہے اور اللہ کا کلام. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کا کلام اس طرح آپ تفسیر نہیں کر سکتے جیسے کسی اور کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ نے خود اسی قرآن مجید میں یہ ایک سے زائد مرتبہ فرمایا ہے. غالباً کل میں نے یہ آیت تلاوت کی ہوگی آپ کے سامنے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے یہ ذکر نازل کیا ہے آپ کے اوپر کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں اور لوگ بھی غور کریں. حضور بھی بیان کریں اور لوگ بھی غور کریں. یہ یتفکرون اس آیت میں بھی ہے جو میں روزانہ سرنامے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، اس آیت میں بھی ہے اور مسلسل ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ آزادانہ ہم غور کر لیں گے قرآن پر، آزادانہ غور کریں مگر اندھیرے میں نہیں، روشنی میں. معانی قرآن و مطالب قرآن اور مقاصد قرآن کو تلاش کریں، احکام قرآن کو تلاش کریں، محتویات قرآن کو تلاش کریں، مگر بیان رسول کی روشنی میں، بیان رسول کی روشنی میں. تو آپ کو نظر آئیں گی یہ تمام چیزیں. مقاصد قرآن میں امام شناسی، امامت شناسی. مقاصد قرآن میں نہ صرف یہ کہ عدل صرف ایک وصف الہی کے طور پر ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے، اور صرف قرآن نہیں تمام آسمانی کتابوں کو نازل کرنے اور تمام انبیاء کو بھیجنے، تمام رسولوں کو بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ تمام لوگ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کریں. ہمارے یہاں تو یہ ایک اور اہم مسئلہ آ گیا. یہ بھی مقاصد قرآن میں سے. جب معاشرہ ایسا ہوگا جس میں عدل و انصاف ہو تب مقصد الہی، مقصد قرآنی پورا ہوگا. اب یہاں پر یہ کہے بغیر گزر تو نہیں سکتا، جو اللہ سب سے یہ چاہے
کہ سب عدل و انصاف سے کام لیں، کیا خود وہ اللہ عادل نہیں ہوگا؟ تو اب یہ بحث بھی ہے تو بہت بڑی، بہت سے علماء نے مستقل کتابیں عدل الہی پر لکھی ہیں، لیکن ایک بات عرض کر دوں، یہ بحث چلی کیوں؟ ظالم حکمرانوں نے یہ نظریہ پیش کیا، ایک تو جبر کا نظریہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ اللہ ہے، رب ہے، معبود ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک نیک انسان کو جہنم میں ڈال دے، وہ کر سکتا ہے، اور ایک بدکار انسان کو جنت میں ڈال دے، بھیج دے، یہ کر سکتا ہے وہ۔ اس سے ہوا کیا فائدہ؟ کیا کیا فوائد اٹھائے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یعنی تخت حکومت پر بیٹھ کر جتنے بھی وہ مظالم کریں، عوام کیا پتہ پروردگار انہیں جنت ہی میں بھیج دے۔ ارے اس نے نبی زادے کو قتل کیا ہے، اس نے دین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس نے احکام خدا کو پامال کیا ہے، آگاہ کیا پتہ خدا معاف فرما دے۔ بہت پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، دیکھیے جب طبیعت ٹھیک نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، تو بھاری بھاری جملے کہنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، ہلکا سا جملہ کہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کسی سے میری بحث ہو رہی تھی ایسے ہی کہ صاحب کیا پتہ اللہ معاف کر دے، تو میں نے کہا آئیڈیا اچھا ہے۔ میں دیکھیے اس نے قرآن پہ ظلم کیا، کعبے پہ ظلم کیا، رسول کے نواسے پہ ظلم کیا، کعبے کو جلایا گیا، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے زبان سے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے نا۔ ان تمام گناہوں کے بعد بھی اگر یہ امکان ہے کہ اللہ اسے معاف کر سکتا ہے اور جنت میں بھیج سکتا ہے، تو ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، ہم بس ایک ہی کام تو کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لعنت جو ہے گناہ ہے، تو کیا پتہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ ہم تو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب پر کوئی بات نہ ہو، میں وہ ہوں جو یزید پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص پہ لعنت کرتا ہوں جو یزید کے کو قابل لعن نہ سمجھتا ہو۔ یزید جنت میں جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ نظریہ راسخ کیا گیا رہا، ایک تو جبر کا نظریہ، ایک یہ نظریہ کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے، شر کو اللہ کی طرف نسبت دینا، اور دوسرے یہ کہ اللہ گناہگار کو جنت میں اور بے گناہ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ سب اتنی الجھائی گئی باتیں صفات رب کے باب میں کہ علماء صالحین کو باقاعدہ عدل الہی پر گفتگو کرنی پڑی، اور یہ بتانا پڑا کہ اصول دین میں عدل ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہوں جو آج سے پہلے نہیں کہا ہے، پہلے میں کہتا آیا ہوں، اصل اصول دین توحید ہے۔ اب میں آج جملے کو ذرا سا تبدیل کروں، قرآنی کی روشنی میں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اسی کی روشنی میں۔ اصل موجودات ذات حق ہے، خدا ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہے اور ایک ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عملاً ہمیں جو دین کا پابند بنایا گیا، تو دین کا اصل اصول عدل ہے۔ اگر قیام عدل مقصود نہ ہوتا تو دین ہی نہ بھیجا جاتا۔ جو جیسے جی رہا ہے جیے، جو جیسے زندگی گزار رہا ہے گزارے، یہ اس پہ حملہ کر کے حکومت قائم کر لیتا ہے، وہ اس پہ حملہ کر کے حکومت قائم کر لیتا ہے، کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے تھوڑا سا خون بہا، کیا حرج ہے؟ تھوڑا سا مال لٹ گیا، کیا حرج ہے؟ تھوڑی انسانی عزتیں آبروئیں غارت ہو گئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
ہیں؟ خاموش رہتا پروردگار؟ پروردگار نے دین کا نظام اس لیے قائم کیا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم ہو اور عدل کے نتیجے میں امن قائم ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ محمد بلند تر سلوات۔ اللہ کی ذات پاک، اللہ کی ذات گرامی تو اصل کائنات، اصل موجودات، اصل ہستی ہے نا، وہ اصل الاصول ہے۔ اب یہ جو دین ہے چند عقیدوں کا مجموعہ اور چند احکام کا مجموعہ اور شریعت کا مجموعہ، اس میں اصل الاصول تلاش کریں۔ عدل ہے، اب یہ تعبیر ہے، آپ کو اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن ایک زاویہ نظر سے میں نے یہ بات عرض کی۔ شریعت کس لیے آئی؟ تاکہ ہم سب عدل و انصاف سے کام لیں۔ اصول دین کا پابند کس لیے کیا گیا؟ اصلا خدا کی خدائی کا اقرار کس لیے کرایا گیا؟ اللہ محتاج ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہماری آپ تعریف کر دیتے ہیں تو ہم کیسا خوش ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بھائی میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں نا، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، انسانی فطرت ہے، آپ تعریف کریں گے، جس کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا۔ یہ ایک انفعالی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک انفعالی، ذات حق ہر طرح کے انفعال سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہ وہ تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، اس نے اپنا کلمہ اسی لیے پڑھوایا ہے، اس لیے یہ بار بار باور کرایا ہے کہ دیکھو کچھ بھی کرو یہ یاد رکھنا کہ میں خدا ہوں، اور جیسے میں تمہارا خدا ہوں ویسے ہی اس کا خدا ہوں، جیسے میں تمہارا خالق ہوں ویسے ہی اس کا خالق ہوں، جیسے تمہارا خالق ہوں ویسے ہی زمین کا خالق ہوں، جیسے میں زمین کا خالق ہوں ویسے ہی درختوں کا خالق ہوں، جیسے میں درختوں زمین ویسے ہی اس فضا کا خالق ہوں۔ اس لیے اگر تمہیں ایک اچھے انسان کے طور پر زندہ رہنا ہے اور مجھ سے انعام حاصل کرنا ہے، میرے قریب آنا ہے، تو نہ تم زمین پہ ظلم کرنا، نہ درختوں پہ ظلم کرنا، نہ انسانوں پہ ظلم کرنا، نہ حیوانوں پہ ظلم کرنا، میرے احکام کے پابند رہنا۔ یہ قیام عدل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عدل کا وہ کامل و شامل نظریہ ہے۔ کائنات کی ہر شے کے ساتھ عدل و انصاف سے برتاؤ رکھو، چاہے وہ چیزیں ہوں جنہیں تم جاندار سمجھتے ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں جنہیں تم جاندار نہیں سمجھتے۔ چنانچہ بیجا درختوں کا کاٹنا یہ بات کے حکمرانوں نے نہیں حکم دیا ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ دیکھو بیجا درختوں کو قلم نہ کرنا، بے ضرورت درخت کاٹنا نہیں۔ اور اسی پہ قیاس کر لیجئے، کسی معمولی سے معمولی حیوان کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے خلق نہیں کیا ہے، آپ اسے رزق نہیں دیتے ہیں، آپ نے اسے ماحول زندگی نہیں عطا کیا ہے، اور جس نے عطا کیا ہے اسی نے آپ کو عطا کیا ہے، جس نے آپ کو خلق کیا ہے اسی نے حشرات الارض کو خلق کیا ہے۔ اس لیے آج یہ جملہ، یہ زاویہ نظر بھی لے کے جائیے گا کہ کل دین دراصل اصل الاصول ہے اس میں عدل۔ اللہ تو ہے ہی ہے اصل ہستی،
دین میں اصل الاصول اگر کسی چیز کو قرار دے سکتے ہیں تو وہ ہے عدل. اور یہ موضوع اب آ گیا زبان تک تو میں چند جملے اور عرض کروں گا. جو خدا شناس ہیں اور جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں پوری دنیا میں، یہ جو متکلمین ہیں نا، علامہ حضرات، علماء حضرات، متکلمین، فلاسفہ، یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والے اور پڑھانے والے بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، بار بار فرمائے، غلطیوں کی اصلاح فرمائے. ہم جیسے طالب علموں کو ان کے علوم و معارف سے استفادے کی مزید توفیق عطا فرمائے. ان کے درمیان تو یہ مسئلہ عدل کا پیچیدہ ہو گیا ہے، لیکن فطری سطح پر اگر آپ دیکھیں، فطری سطح پر اس پورے کرۂ ارض پر جو بھی فرد بشر اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کو عادل بھی سمجھتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو عادل نہ سمجھتا ہو. یہ متن فطرت پر میں لکھی ہوئی حقیقت ہے. فطری طور پر انسان اگر خالق پر یقین رکھتا ہے تو وہ اسے عادل سمجھتا ہے، سوائے چند پڑھے لکھے گمراہوں کے. یہ پڑھے لکھے گمراہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب کی بہت سلیس گفتگو کر رہا ہوں نا میں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. پڑھے لکھے گمراہ اور بکے ہوئے درباروں اور سرکاروں کے ہاتھ بکے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ یہ خطرناک رہے. بہرحال ایک بات تو یہ یاد ہے، جو بھی خدا پر یقین رکھتا ہے وہ عادل پر یقین رکھتا ہے، اور جو بھی وہاں سے آنے والا ہے وہ اللہ عادل ہے، عادل ہی قائم کرنا چاہتا ہے، تو جسے نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے اسے بھی عادل بھیجتا ہے. جتنے انبیاء ہیں ان کی عصمت کا نظریہ یہیں سے مضبوط ہوتا ہے، ائمہ یہیں سے. نبی اور امام اللہ کی طرف سے جو مقرر ہو وہ کون ہوگا؟ معصوم ہوگا، عادل ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ایک ذرا سا ظلم کا ارتکاب کرے، اور اسی لیے ابھی مقام مصیبت نہیں ہے. لیکن میں عرض کر دوں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے اور بہت سے دانشوروں نے فرمایا ہے کہ علی تو دراصل قتیل عدالت ہے. کیوں علی کے لوگ دشمن ہوئے؟ کیوں علی علیہ السلام شہید ہوئے؟ اس لیے کہ وہ عادل سے کام لیتے تھے، اور تقاضائے عادل سے ایک ذرہ منحرف نہیں ہو سکتے تھے. علی ممکن نہیں تھا. یہاں پر ٹھہر کر ایک مسیحی کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کر دوں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر معلوم ہے مسیحی اسکالرز نے کتنا کام کیا ہے. عربی میں بھی سب سے زیادہ تو عربی میں ہے، لیکن عربی میں، انگریزی میں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بہت کام ہے. یعنی وہ سینکڑوں میں فہرست ہے جنہوں نے مولا امیر المومنین کی شخصیت پر کام کیا ہے، مولا امام حسین کی شخصیت پہ کام کیا ہے، ائمہ اہل بیت پر کام کیا ہے. اور صرف وہ ورک ایک اسکالرلی پیس آف ورک نہیں ہے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا پیسہ حاصل کرنے کے لیے. چونکہ وہ پبلشنگ ایک انڈسٹری ہے نا، تو کتاب لکھوں گا میں تو فی صفحہ مجھے رائلٹی ملے گی، جتنی کتاب بکے گی اس کی رائلٹی ملے گی. تو بہت سے لوگ صرف اس رائلٹی کے لیے کتابیں لکھتے ہیں. جس موضوع پہ چاہیے لکھوا لیجئے.
ایسی مثال. الہاد پہ لکھوانا ہے جی بہتر، ایمان پہ لکھوانا ہے جی حاضر. حاضر کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ سخن فروشی. مقصد کیا ہے؟ پیسہ. 200 صفحے کی کتاب اسلام پر لکھ دیجئے جی بالکل لکھ دیا، اتنے پیسے رکھ دیجئے. دوسرا آیا کہا الہاد پہ لکھ دیجئے، ان کا بالکل اتنے پیسے رکھ دیجئے. یہ کام باقاعدہ ہو رہا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے، آج سے نہیں. اور آج اس وقت دنیا میں بہت ہو رہا ہے. اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، اشارے ہی تو کرتا ہوں، وضاحتیں کرنا آپ کا خود کام ہے. تو یہ جو حضرات ہیں لکھنے والے یہ خوب لکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو مسیحی حضرات ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے حضرات کو ذاتی طور پر، نہ ان کا مقصد پیسہ ہے نہ سیاست. ان کا مقصد ہے اخلاص کے ساتھ اس ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنا جس نے انسانوں پر اللہ کی رحمت برسائی ہے، جو سائبان رحمت بن کر اور صحاب رحمت بن کر سایہ کیے رہا انسانیت پر اور سیراب کرتا رہا انسانیت کو. اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب وہ جو بات اس نے لکھی ہے مشہور ترین، جو سب سے زیادہ آپ لوگوں نے بار بار نام سنا ہوگا، ایک ہے جارج جرداق. اس کی کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز. صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز. یہ استعارہ، یہ کنایہ ہے. اس نے کس کی ذات کے لیے کیا؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھا، یہ کتاب اصل عربی میں ہے اور اس کی نثر بڑی خلاقانہ ہے. بہت بڑا ادیب ہے، وہ ادیب ہے، شاعر ہے، اور اس کی تخلیقی جہات بہت ہی متنوع اور بالیدہ ہیں. اس نے کتاب لکھی ہے 5 جلدوں میں، ایک مختصر سی کتاب نہیں ہے، اور مختلف عناوین جو ہیں اس کے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. مثلا ایک جلد کا عنوان ہے علی و سقراط. علی علیہ السلام اینڈ سوکریٹس. سقراط یعنی افلاطون کا، پلیٹو کا استاد. پلیٹو کون تھا؟ ارسطوٹل کا استاد. سوکریٹس وہ ہے کہ جسے سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ چلا وہیں سے، اسی ذات سے. ٹھیک. علی و سقراط پوری ایک جلد ہے. یہ عنوان قائم کر کے اس نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو ماضی کی درخشندہ تاریخ سے جوڑا ہے، یا اس رشتے کو واضح کیا ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے علاوہ. دوسری جلد، اب وہ جس ترتیب سے ہے، وہ ترتیب تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں جو جس ترتیب سے عنوانات آ رہے ہیں عرض کر رہا ہوں. دوسرا عنوان اس نے قائم کیا پوری ایک جلد، علی والثورۃ الفرانسیہ. علی اور انقلاب فرانس. مولا علی کب گزرے؟ انقلاب فرانس کب آیا؟ فرینچ ریولوشن. دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اب میں کہوں، کوئی شیعہ کہے، کوئی مسلمان کہے، تو کہے گا کہ بھائی اپنے امام کی تعریف کر رہے ہیں. وہ تو مسیحی ہے، وہ کرسچن ہے، اور وہ ایک رائے قائم کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو انقلابی مثبت افکار اقدار یہاں تھے، جس کی بنیاد پر یہ انقلاب آیا اور عالم بشری کی تاریخ آگے بڑھی، ان کے ہاں بہت بعد میں یہ افکار و اقدار پیدا ہوئے. بہت پہلے علی ابن ابی طالب کے ہاں یہ اور اس سے بڑھ کر افکار و اقدار موجود تھے. تو علی علیہ السلام کی فکر اور آپ کے نظام، نظریے اور اقدار، اس کو اس نے ماضی سے بھی جوڑا اور مستقبل سے بھی جوڑا. اس کے بعد اس
کی ایک جلد کا عنوان یہی ہے، علی صوت العدالت الانسانیہ، علی و مناوعو، علی اور ان کے دشمن۔ ان کتابوں میں صرف ایک پیراگراف کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز یہ ادارہ قائم ہوا اور اس نے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا، اس کا موازنہ اس نے کیا ہے افکار و اقدار علوی سے، اور اس نے 4 جملوں میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ سوچتے رہیے۔ کہا کہ یہ عالم انسانی پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو آزادی سے روشناس کیا اور حقوق سے روشناس کیا اور حقوق انسانی پر پورا چارٹر مرتب کیا۔ دیکھو یہ وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، بلکہ ٹوٹا پھوٹا ترجمہ تاکہ جلدی سے گفتگو آگے بڑھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کی ذہانتوں نے جمع ہو کے یہ چارٹر مرتب کیا، ایک ذہن نے نہیں، ایک انٹلیکچوئل نے نہیں، ایک رائٹر نے نہیں، ایک فلسفر نے نہیں، دنیا بھر کی ذہانتیں، دنیا بھر کے بڑے دانشور بیٹھے اور انہوں نے یہ چارٹر مرتب کیا، اور وہ بھی ناقص۔ کہتا ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے کامل تر مرتب کیا اور تنے تنہا۔ واضح ہوئی بات؟ تنے تنہا، یعنی یوں ہی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ امام تمام عالم بشری سے افضل ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ اپنے مذہبی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اپنے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ وہ مسیحی ہے، کہتا ہے انہوں نے ساری دنیا نے مل کے جو لکھا اور وہ بھی ناقص، ان سے بہت پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مرتب کیا اور کامل۔ دوسرا نقطہ جو روشن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب مرتب کیا، کتنے علوم پروان چڑھے، کتنے تجربے دامن تاریخ بشری میں اکٹھا ہوئے، تلخ و شیریں حوادث، ان سے عبرتیں حاصل کی اور سوچنے کا اتنا موقع ملا، اس کے بعد اب جا کے انہوں نے مرتب کیا۔ کہ علی ابن ابی طالب نے اس وقت مرتب کیا تھا، ان سے 1400 برس پہلے۔ غور فرمائیے۔ تیسری بات جو اس نے کہی، اور اب اسی تیسری بات پہ میں گفتگو کو اس وقت روک دوں گا۔ اس نے کہا یہ غور کرو، یہ جتنے حقوق مرتب کرتے ہیں خود ہی پامال کر دیتے ہیں۔ علی نے جس کا جو حق مرتب کیا، خود علی نے اپنی شخصیت کو ظلم کا نشانہ بننے دیا مگر اس کا حق پامال ہونے نہیں دیا۔ تو عدل شناسی اور نظام عدل کا قیام یہ بھی مقاصد قرآن میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پورا کس نے کیا؟ علی نے، رسول نے، رسول اور آل رسول نے۔ انہیں آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور مقاصد قرآن میں سے کیا ہے؟ معاد شناسی، آخرت شناسی۔ قرآن مجید کے بہت سے سورے ایسے ہیں
سورہ قیامت، سورہ نبا، سورہ انشقاق، اکثر وہ سورے جو آخر کے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں وہ زیادہ تر، اور شروع سے بھی آخرت آخرت آخرت، یہ قرآن مجید کا بہت بڑا موضوع ہے۔ اور آخرت شناسی، معاد شناسی مقاصد قرآن میں سے کوئی بھی کتاب لکھی جائے، کوئی بھی خاکہ مرتب کیا جائے معاد مقاصد قرآن پر، معاد شناسی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آخرت شناسی کئی لحاظ سے اب آج وقت نہیں ہے کہ اس پر مزید گفتگو کر سکوں، کئی لحاظ سے معاد شناسی، آخرت شناسی بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا، اور اتنی آیتیں ہیں اس پر براہ راست کہ جتنی آیتیں براہ راست توحید پر بھی نہیں ہیں۔ براہ راست آیتیں ہیں توحید پر، مگر کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، کہیں صراحتاً، کہیں آیت الکرسی ہے، کہیں سورہ اخلاص ہے، جہاں توحید کا مضمون اپنے مرتبہ کمال پر ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر اس طرح نہیں ہے، بلکہ ضمنی طور پر توحید کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے ہر بات قرآن کی۔ مگر آخرت اور معاد اس پر اتنی آیتیں ہیں، یعنی تقریباً 1/3 قرآن، 1/3 قرآن کی آیتیں معاد اور آخرت کے مسائل پر ہیں۔ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کے درجات، جہنم کے درجات، آخرت، قیامت، برزخ، مسلسل یہ چیزیں قرآن مجید کا موضوع ہیں، اور ہرگز اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں غامض ہیں چیزیں، بس 2 جملے عرض کروں گا اور معال مجلس، جہاں آیتیں روشن نہ ہوں وہاں معصومین مسکرا کے حل کرتے ہیں کہیں، اور کہیں وہ چیزیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اپنے تصرف خاص سے دکھا کے روشن کرتے ہیں۔ معاد، آخرت، برزخ، معصومین بار بار ان حقیقتوں کو سمجھاتے رہے ہیں، اور اس لیے بھی اگر قرآن مجید کے وہ مقامات جو آخرت اور معاد اور برزخ سے متعلق ہیں سمجھ میں نہ آئیں براہ راست، تو ایک ہی راستہ ہے سمجھنے کا، محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے میں۔ یعنی ہم اس بحث کو آج اس جملے پہ روکوں کہ جس طرح مبدأ، آغاز بتانا قرآن مجید کے مقاصد میں ہے، اسی طرح انجام اور معاد بتانا قرآن مجید کے مقاصد میں ہے۔ اور جو پورے قرآن کا علم رکھتا ہو وہ چاہے تو پورے قرآن کا اس زاویے سے خلاصہ ایک جملے میں بیان کر سکتا ہے، اور وہ بھی میدان جنگ میں کوئی آئے قریب آ کر کسی خبر غم سے روشناس کرائے، خبر غم دے، تو وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اور وہیں جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں سے آئے ہیں مبدا، وہیں جا رہے ہیں معاد۔ اس زاویے سے پورے قرآن کا مضمون لیکن وہی بیان کر سکتا ہے نا جو جانے قرآن ہو، جو صاحب علم قرآن ہو، جو عالم کتاب ہو، جس کے پاس ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہو، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرات محمد و آل محمد ہے، وہ سرکار رسالت مآب کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے،
اور وہ اپنے تصرف سے جس کو جب جتنا علم چاہیں عطا کریں باذن اللہ. بس گفتگو یہاں روک دوں کیونکہ محرم کی تاریخیں تیزی سے گزر گئیں. معصوم کا علم تو بہت بلند ہوتا ہے، مگر جو اصطلاحاً چہاردہ معصومین میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اگر علی کی آغوش میں پلیں تو ان کا علم بے کرا ہوتا ہے. اگر زیر سایہ علوی پروان چڑھنے والے فقہا علماء ارباب بصیرت کا کوئی نام شمار کرنا چاہے تو یقیناً اس میں پہلا نام عباس کا ہوگا. عباس بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے عباس کا. ان شخصیتوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو سورسز ہیں ان میں سے ایک بڑا سورس وہ بھی ہے جو خود اماموں نے ان کی زیارتیں تعلیم فرمائی ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت حضرت عباس کی تعلیم فرمائی ہے اس میں خود امام فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. یہ 4 مقامات ایسے حضرت عباس کے ہیں. کون گواہی دے رہا ہے؟ امام ششم، چھٹے امام، رئیس مذہب. وہ فرما رہے ہیں اشہد لک بالتسلیم مقام تسلیم، والتصدیق مقام تصدیق، والوفاء مقام وفا، والنصیحہ یہ مقام نصیحت. وقت نہیں ہے اب بالکل کہ میں ان مقامات کی تشریح کروں. میں تو ذکر کر رہا ہوں کہ آقا عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے. علمی مرتبہ، عرفانی رتبہ، اور جتنا آپ کا علمی اور عرفانی رتبہ بلند ہے اتنا ہی آپ کا بحیثیت شجاع کے شجاعت میں بہت بلند پایا ہے آپ کا. کتنی ذمہ داریاں تھیں جناب عباس پر کربلا میں. 2-3 فقرے بس عرض کروں گا، وقت گزر چکا. آپ شبیہ علم لے کر آنا چاہتے ہیں، 2-3 فقرے عرض کر لینے دیجئے. عباس اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جب تک عباس خیام حسینی میں تھے سب کچھ ایسے لگتا تھا علی موجود ہیں. دشمنوں پر بھی ایسی ہیبت طاری تھی اور اہل حرم کو اور اصحاب امام کو بھی ایسی ڈھارس نصیب تھی. ان پر ہیبت تھی، خوف تھا اور انہیں ڈھارس تھی، سہارا تھا. عباس جب تک تھے جیسے لگتا تھا علی موجود ہیں. اور عجیب مواقف ہیں. شب عاشور جب تمام اصحاب نماز و دعا و قرآن میں مشغول تھے تو ایک مرتبہ جناب عباس تنہا نکلے کہ سب تو نماز و دعا میں مشغول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن دھوکے سے راتوں رات حملہ کرے. تنہا عباس نکلے. تاریک رات ہے، جناب عباس ایک ایک خیمے کے گرد طواف کر رہے ہیں. رات کی تاریکی میں کوئی نہیں ہے، بس عباس ہیں، طواف کر رہے ہیں. ایک مقام پر اندھیرے ہی میں محسوس ہوا جناب عباس کو کہ کوئی اور ہے. جیسے ہی احساس ہوا کوئی اور ہے فوراً نیام سے تلوار نکال لی. پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے. آگے بڑھے تو دیکھا کوئی اور نہیں، بہن زینب ہے. ہائے کیا دونوں بھائی بہنوں کا رشتہ ہے. ادھر عباس ہیں جو خیموں کے گرد حفاظت کر رہے ہیں، ادھر زینب ہیں جو بیویوں کے خیمے کے باہر آ گئی ہیں،
نقاب ہے، حجاب ہے. کیا زینب کی شجاعت ہے. دونوں بھائی بہن قریب ہوئے، بہت آہستہ آہستہ لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھے. دیکھا کہ اب آقا حسین تشریف لے آئے ہیں. حسین علیہ السلام، جناب عباس، جناب زینب وہیں بیٹھ گئے. اور شاید یہ آخری موقع تھا جب اتنے اطمینان سے یہ ہستیاں بیٹھی. اس کے بعد اس تنہائی میں اس انداز سے حسین، زینب، عباس کو بیٹھنا نصیب نہ ہوا. دیر تک گفتگویں ہوئیں اور اس کے بعد بی بی زینب کو جناب عباس اور امام حسین نے خیمے میں پہنچایا اور جناب امام حسین کو عباس نے ان کے خیمے میں پہنچایا. آقا آپ خیمے میں جائیں، میں غلامی کی رسم ادا کر رہا. عباس، کیا کیا واقعات ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی، عباس کو پرچم ملا. عباس کی ذمہ داریاں، سقائی کا عہدہ عباس کے پاس، سپہ سالار کا عہدہ عباس کے پاس، حسین کی طرف سے ترجمانی کا منصب عباس کے پاس. کتنے مناصب ہیں جناب عباس کے پاس. اور کیسی ڈھارس تھی مولا امام حسین کو عباس کے وجود سے. یہ تو اسی جملے سے واضح ہے نا کہ جب حضرت عباس رخصت کے لیے آئے تو فرمایا عباس تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو. اب میں اس جملے کی تشریح بہت کر چکا ہوں، اس وقت نہیں کروں گا، طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. آقا عباس نے جواب میں ایک اور انداز اختیار کیا. آقا اب زندگی سے طبیعت سیر ہو چکی ہے. آقا میں دشمنوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں. آقا مجھے اجازت دیں. اور اس موقع پر بھی آقا نے جنگ کی اجازت نہیں دی. کہ ممکن ہو تو بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو. عباس علیہ السلام نے مشکیزہ لیا، علم سنبھالا، نیزہ لیا، تلوار ابھی ڈاب میں ہے، نیام میں ہے، دریا کا رخ کیا. دریا پر 1-2 سپاہی نہیں ہیں، 4000 کا لشکر ہے. 4000 کا لشکر دریا پر پہرا دے رہا ہے اور ایک عباس دریا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ دشمن کائی کی طرح کٹتے اور پھٹتے چلے گئے، راستہ صاف ہوتا گیا. عباس دریا تک پہنچے، دریا میں پہنچے. گھوڑے کے سم بھی شاید تر ہوئے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. عباس نے کس احتیاط سے مشکیزے کو لبریز کیا، لے کے پلٹے. ان میں سے کسی میں یہ جرأت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی، وہ تہور بھی نہ تھا ان میں سے کسی میں کہ عباس جیسے شجاع سے آ کر روبرو جنگ کرتے. نہیں، درختوں کے پیچھے، کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کے عباس پہ حملہ کر رہے تھے. سامنے سے کوئی حملہ کرنے والا نہ تھا، چھپ چھپ کے حملہ کر رہے تھے. کسی نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا ایک ہاتھ قلم ہوا. کسی اور شقی نے بائیں ہاتھ پہ حملہ کیا، قلم ہوا. مشکیزے کو پھر بھی عباس سنبھالے رہے. کسی نے مشکیزے پہ ایک تیر مارا، جس نے مشکیزے کو چھید دیا. پانی بہنا شروع ہوا. اب عباس مایوس ہو گئے. اور روایات میں ہے کہ وہیں سے عباس علیہ السلام نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا. وہ گھوڑا جو خیمگاہ حسینی کی طرف جا رہا تھا اس کا رخ موڑ دیا. اور کسی شقی نے آ کر، 2 جملہ کہہ لینے دیجئے، کسی شقی نے آ کر فرق مبارک پر پشت کی جانب سے گرز لگایا.
اب حضرت عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، مگر کیسے آئے؟ ہر آنے والا شہید اگر زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے۔ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ عباس کیسے زمین پر آئے؟ ایک شعبہ تیر سینے پہ لگا ہوا تھا، عباس نے اس تیر پر زور دیا، وہ تیر سینہ چھیدتا ہوا پار ہوا اور اس کے بعد سر کے بل زمین پر تشریف لایا۔ آواز دی بھائی حسین کو، آقا حسین آپ پر آخری سلام۔ بس اب اس سے زیادہ پڑھ نہ سکوں گا۔ عام طور پر مرثیوں میں، نوحوں میں اور ذاکروں کی زبانوں پر جو ہوتا ہے وہ ہے، میں کسی کا تخطیہ نہیں کر رہا ہوں، جو تاریخ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا وہ عرض کر رہا ہوں۔ علامہ طاہر سماوی نے اور بہت سے جلیل القدر محققین نے لکھا، آقا عباس زمین پر آئے، سر شگافتہ ہے، سینہ چھدا ہوا ہے اور زمین پر پیشانی کے بل ہیں عباس بھی، گویا عباس بھی سجدے کی کیفیت میں ہیں۔ جب دونوں شانے نہ ہو اور رخ زمین کی طرف ہو، عباس کسی کو دیکھ نہ رہے ہو، تو جتنے روباہ تھے، جتنے دشمن تھے، وہ سب آ کے عباس پر اپنی تلواریں لگانے لگے۔ عباس کا جسم نازنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین آئے، حسین عباس کو خیمے لے جائیں تو کیسے لے جائیں؟ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں تو دوسرا ٹکڑا گرتا، دوسرا ٹکڑا اٹھاتے ہیں تو تیسرا ٹکڑا گرتا ہے۔